الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال تعالى في مقام آخر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان التجاری حسبا یوما الى ارض الحرم ان التجاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید تمام حاضرین گرامی قدر بڑی محبت ذوق عقیدت اور پیار دے نال بلند آواز
نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایتی قابل قدر شرکائے مجلس، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، میرے تو قبل کافی علماء کرام اور شعراء حضرات نے اج دے دن دی مناسبت دے نال شہدائے اسلام کو عموماً اور شہدائے کربلا کو خصوصیت دے نال خراج عقیدت پیش فرمائے۔ میں اللہ کو دعا منگدا اللہ انہیں دے بیانات کو اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرماویں، اللہ میاں عمل دی توفیق نصیب فرماویں، اور کل میدان قیامت اندر اللہ ذریعہ نجات اور ذریعہ کامیابی بناویں۔ حاضرین مکرم، آج میں جناب کی خدمت کے اندر امام علی مقام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت و شان دے سلسلے دے اندر ایک بالکل نواں عنوان گھن کے بیٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو میں سمجھدا غالباً تسا احباب نے سنداز دے نال آج تک سماعت نہ فرمایا ہو سی۔ سبحان اللہ۔ عام طور تے خطیب، مقرر، علماء، لکھاری، ادیب، قلمکار جناب سیدنا حسین دے سلسلے دے اندر یا امام عالی مقام دے بچپن کو بیان کریں اور پھر آگے چل کے امام عالی مقام دی شہادت کو بیان کر دیں۔ میں قطعاً منکر نہیں کہ حضرت دے بچپن دے فضائل بھی شان والے، انہاں دی علمناک شہادت دا تذکرہ سارے واسطے کرنا از حد ضروری ہے، لیکن کیا امام عالی مقام دا صرف بچپنا گزرے اور او دے بعد حضرت شہید ہو گئے، یا حضرت دی درمیانی زندگی دے اندر کوئی انہیں دی سیرت و کردار بھی ہے، سبحان اللہ، انہیں دا کچھ عمل بھی ہے، سبحان اللہ، انہیں دا کچھ طرز زندگی بھی ہے۔ آج میں سمجھاونے چاہنا کہ جیویں امام عالی مقام دے فضائل عظمت و شان والے ہیں، ایویں امام عالی مقام دی سیرت و کردار بھی عظمت و شان والی ہے۔ غور فرمے سو، سبحان اللہ، فضائل دے سنن دے نال عقیدت ود دیے، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، شہادت دے سنن دے نال ہم دردی ود دیے، سبحان اللہ، لیکن جری چیز عمل والی ہے وہ ہے امام عالی مقام دی سیرت طیبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہن ذرا سبحان اللہ کو دے میں گل شروع کرا۔ حضرت بی بی ام فضل نے خواب ڈٹھے اور خواب دیکھنے دے بعد ڈر گئے،
صبح آمنہ دے لال دی خدمت حاضر ہوئیں اور آتے عرض کر دیں حضور رات میں بڑا بھیانک خواب ڈٹھے، بڑا اوکھا خواب ڈٹھے۔ امام الانبیاء نے حکم فرمائے ام فضل او خواب سب کو سنواؤ، کیا دیکھے وے؟ آجیے یا رسول اللہ میری زبان کو ہمت نہیں، میرے دل کو اشارہ نہیں، میرے اعصاب کے اندر قوت نہیں کہ میں ان دردناک خواب کو بیان کر رہا۔ حضرت پاک نے تسلی دیتی ہے، فرمائے نے دسو تے صحیح۔ آدھے حضور میں رات بٹھے کہ جناب دے جگر دا ٹکڑا کٹیج کے میری جھولی وچ آئے۔ سید الکونین مسکرابن فرمائے نے ام فضل بڑا مبارک خواب ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو پتر دے سی اور مبارک ہوئی وہ پتر تیری جھولی میں چاسی، تو بالد کو کھرے سے تے پیار کرے سے۔ چند دن گزرن اللہ نے سیدہ زہرا دی جھولی دندر ایک فرزند عطا فرمائے۔ امام الانبیاء تشریف لے گئے اور سید الکونین نے اپنے بچے دا نام حسین رکھے۔ بڑے سیانے بندے ہوئے لیکن میری آج ایک گال کو تسا غور نال سن۔ بڑے بیٹے دا نام حسن، چھوٹے بیٹے دا نام حسین۔ اللہ علماء دے قبریں تے رحمت فرماوے۔ فرمینن جی یہ لفظ محمد حضور کو لو پہلے کسے دا نام کوئی نہیں، انہیں حسن تے حسین انہیں شہزادے کو لو پہلے کسے دا نام کوئی نہیں، محمد نام بھی عظمت والا اور حسن و حسین بھی نام عظمت و شان والے۔ آمنہ دلال نے اپنے بچے کو چھوٹی عمر دندر بیعت فرمائے، حالانکہ حضور دی عادت ہے حضرت بالغ افراد بھی بیعت کریں دے ہن، لیکن شاید نگاہ نبوت رہ دی پئی ہے کہ میں اپنے بچے دی جوانی نہ دیکھ سکساں، این واسطے حضور اکرم نے اپنے دوہائیں بالے کو حالت بچپن اندر بیعت فرمائے۔ میرے پیارے سادہ ایک رواج ہے، اگر لوہدیں دا بال ہوئے اساں کو لال دیں دے ہیں لیکن تربیت دا خیال نہیں کریں دے، ان کو لوڈ دیں دے ہیں لیکن تربیت دا خیال نہیں کریں دے۔ میں قربان ونیا امام الانبیاء دی عظمت ہوں، حضور نے اپنے شہزادے کو پیار بھی حد درجے دا دیتے اور سید الکونین نے تربیت بھی بچپن کو لو حد درجے دی فرمائی ہے۔ بھائی سجاد میرو دیکھ اور سیانہ تھی کہ بھائی توجہ میری طرف۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بڑا سونا مجمع، میرا اپنا مجمع، ذرا بے ذوق نہ بڑو محبت نال بولو سبحان اللہ، اور ذوق نال۔ اتنے میرے قریبی اکثر دے نام بھی میں جان دا، اس واسطے بے ذوق نہ بڑو ذوق نال بیٹھو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم دے سامنے صدقے جان کھجورا موجود ہیں، سید الکونین دے بڑے لخت جگر امام عالی مقام جناب حسن مجتبی نے کھجور دا دانا چاہ کے منہ اندر پاتے۔ ہن دیکھو آمنہ دلال دی تربیت، سید الکونین نے جلدی جلدی کھجور دا دانا
اپنے بیٹے دے منہ وچوں کڈے فرمینے حسن جاندا نہیں محمد و آل محمد دے صدقے دا مال کھاون حرام ہے۔ ایک موقع ایسا بھی ہے امام الانبیاء سفر تو گھر آئین جناب حسن دے ہاتھ دے اندر حضرت جناب سیدنا حسین دے ہاتھ دے اندر آمنہ دلال نے چاندی دے زیور ڈٹھن دیکھن دنال حضور ناپسند کر کے باہر تشریف لے گئن۔ امام الانبیاء دی چھولی دی تربیت یافتہ سیدہ زہرا سیان گن ابا جان کو دنیا دی زینت پسند نہیں آدی پئی، جلدی جلدی کڑے لہین جلدی جلدی زیور لہین فرمینے بیٹے جاؤ نانے کو دے کے آؤ سنو ذرا ذوق نال جلے حضرت کلو چاندی دے زیور گن امام الانبیاء مسکرا پن فرمینے اللہ تیرا شکر ہے میری بیٹی کو محمد دی تربیت دی لاج رکھن دی توفیق عطا فرمائی۔ ایک موقع تے حضور نے بھی فرمائے دنیا برائے محمد والے محمد نیش دنیا دا محمد والے محمد نال کوئی تعلق نہیں، دنیا والے واسطے ہے، آخرت محمد والے محمد اصحاب محمد واسطے ہے۔ امام الانبیاء نے اپنے بچے دی تربیت چھوٹے لاکلو فرمائیے اور میں آکھا چاہاں یہ تربیت دا سرہا کہ شہزادے دی رات مسلح تے گزر دی ہے۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ نے ایک موقع تے صحابہ دی شان بیان کی دیئے فرمینے لوگو لقد رائے صحابہ محمد میں حضور دے جارے کو ڈٹھے فما ارا احدن منکم یشبہم تو سمجھو کوئی بھی حضور دے جارے والی کار کوئی نہیں۔ حضرت او کیسے ہن نبی دے یار؟ حضرت علی فرمینن دل کو میدان جنگ لڑ دے ہن شاسن غبرا انہیں دے وال تے چہرے غبار آلود ہونے ہن لیکن جل رات دا ٹائم ہو دا وقاد باتو سجدم و قیاما انہیں دی رات مسلح تے گزر دی ہے۔ حضرت حسن مشتبہ دی حالات لکھے نے کہ حضرت فجر دی نماز با جماعت ادا کرنے ہن، صبح نماز پڑھن دے بعد اشراق تک قرآن کریم دی تلاوت کرنے ہن، پھر اشراق دے بعد معززین علاقہ نال ملاقات کرنے ہن، او دے بعد آپ چاش دی نماز پڑھ دے ہن یعنی 8:30-9 بجے تک مسجد نبی دندر عبادت وچ مصروف رہنے ہن، او دے بعد باہر نکل کے حضور دے تمام ازواج مطہرات دے دروازے تے ون کے خیر و عافیت معلوم کرنے ہن۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نہایتی پیارے بھراوو توجہ میری طرف، سبحان اللہ، جیویں آمنہ دلال دی رات مسلح تے گزر دی ہے ایویں مصطفیٰ دے شہزادے دی رات مسلح تے گزر دی ہے۔ علاقے والوں میری گزارش ہے آج ذرا میری گل غور نال سماعت فرماؤ۔ امام حسن دی حالات لکھے نے حضرت رات دا پہلا حصہ عبادت اندر گزرے نے ہن، امام حسین رات دا پچھلا حصہ عبادت اندر گزرے نے ہن۔ میں سمجھدا اے شہزادے چاہتے ہن کہ ساری رات آل محمد دی جبین اللہ دی دربار اندر جھکی رہ گے۔ اول حصہ ایک بھرا عبادت اندر، دوجا حصہ دوجا بھرا عبادت اندر۔ حضرت جناب حسن نے 20 حج پیدل فرمائن، امام حسین نے 25 حج پیدل فرمائن۔ ایک عظیم القدر صحابی جناب عبداللہ بن عباس بالیں کو دے کے حیران ہوندن ادن واہ شہزادے توارے مقدر تک اور مقابلہ کر سکتے، عمر ساری زیادہ ہے، فضیلت حالی زیادہ ہے کہ تساں پیدل اتنے حج کی دن جرے ساکو نصیب کوئی نہیں۔ صرف حج نہیں کریں دے بلکہ لکھے نے سقایتی ذمہ داری بھی سمبھلیں۔ سقایت مانا زمزم دے کوہ وچوں خود اپنے ہاتھ نال ڈول بھر بھر کے امت کو پلینا، تھوڑا 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 بازاق ہو کے۔ دیکھو ایک کوثر
کوثر دا حوض، سبحان اللہ، بیا ہے زمزم دا حوض، کل میدان قیامت اندر حوض کوثر دے ساقی امام الانبیاء حسین آج حضور دے شہزادے زمزم دے کوہ دے ہوتے کھڑ کے شکایت دا کم پہ کریں دے امت کو پانی تے پلے نا۔ یقیناً بعض اوقے وے میری گال ذرا غور نال سن سو، روایات چند ایک نوہار امام الانبیاء نے خود اپنے ہاتھ نال پانی دا ڈول چھکے، ادھر دیکھن نال تعلق رکھیں دے، حضور نے خود ڈول چھکے، چھکر دے بعد حضور نے ہوں ڈول نال پانی پیتے، آئے آئے حضرت نے پانی پیتے، پانی بچ گئے ڈول وچ، ابو بکر کھڑ کے سچیں دے کھڑن بچہ ہویا پانی میں کو مل سی، امیر عمر دا خیال ہو سی آج میں پیساں، جناب عثمان سچیں دے حسن آج بچت نبوت دی میرے سے چاسی، حضرت علی کھڑے دے دن بھیرا میرے نال شفقت کرے سن، لیکن اللہ دے پیغمبر نے اپنے بچہ ہویا پانی زمزم دے کوہ دے اندر ولا سٹ دیتے۔ شاید حضور نے سوچا ہو سی کہ صدیق تو دا ول جھوٹا پی ہن سے، عمر تے کو تے ول ملوے سی، عثمان و علی تو آکو تے ول میرا بچہ ہے پانی ملوے سی، اے 1400 سال دے بعد جرہا میرا امتی آوے او میرے جھوٹے کو لو محروم رہے، یعنی زمزم دے کود اندر جی میں اسماعیل سیندے ایڑے دی برکت ہے، میرے مصطفیٰ دے جھوٹے دی برکت ہے۔ علماء کرام لکھن جناب سیدنا حسین صلوات اللہ علیہ زمزم دے کنویں وچوں پانی نکال کے امت کو کھڑے پلے نن، رات مسلے تے اللہ واسطے میرے وال تک، حضور دی رات مسلے تے، علی سین دی رات مسلے تے، ڈاکٹر صاحب توجہ میری طرف، ایک رات بی بی سیدہ طیبہ فاطمہ سین نے 2 گانے دی نیت فرمائی، بی بی فاطمہ 2 رکعت نماز نفل واسطے نیت فرمائی، نماز اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ صبح دی اذان آ گئی ہے، علماء لکھ دیں دلے صبح دی اذان ہے، سیدہ جناب فاطمہ رو پن رو کہ دن اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی ہے جو زہرا دا 2 رکعت بھی پورا کوئی نہیں ہویا۔ یہ لوگ کردار والے لوگ ہیں، یہ لوگ عبادت والے لوگ ہیں، یہ لوگ سیرت والے لوگ ہیں۔ میرے سونے عظمت بے شک سنو، میں بھی عرض کرے نا انہیں دی عظمت بیان کرنا میرا جزو ایمان ہے، لیکن سیرت کو نہ بھولا ہے، انہیں دی عظمت۔ مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھے، ایک موقع تے جناب حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما اللہ دی قدرت گم ہو گئے، پنجابی اجادن گواچین گم ہو گئے، جلے حضور کو پتہ لگے سید القومین نے فرمایا جاؤ میرے بچے کو تلاش کرو، واہ بچے تو ہرا مقدر، کوئی بال گم تھی وے سردار گلیسی، چودھری گلیسی، علاقے دا ملک گلیسی، عالم تے پیر تے مرشد گلیسی، اگر اے خدا نہ خواستہ گواج گن کائنات دا بادشاہ اپنے بچے دی تلاش دندر نکلے۔ لکھے نے امام الانبیاء آپ بھی روانہ تھے، تمام صحابہ کرام تلاش کر رہی ہیں، حضور دا غلام دے میں سوچے آمنہ دلال اکیلے نہ جاویں میں بھی نال ونیا، میں حضور دے پچھوں چل پیاں، آدھے میں کیا عجیب منظر دے دا، دونوں شہزادے پہاڑ دے اوٹ دے اندر کھڑے موجود ہیں، ایک بہت بڑا کالا سانپ ہے
جرا ہر پاسوں چل کے حضرت دے بالیں دی پہرہ داری کر رہی ہے. آمنہ دلال گن ان سب نے بڑے غور نال چہرے نبوت کی زیارت کی تھی ہے. ادھا نال سر جھکا کے واپس اپنے سوراخ تے بل اندر چلا گئے. عرض کرنا چاہنا اے جڑے لوگن انسان تے انسان جنگل دے بوزی جانور بھی انہاں دے نال محبت و پیار کرے دن. اللہ نے قرآن کریم نازل فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ذرا زبان نال بولو سبحان اللہ. آیت نازل ہو گئی. نبی کریم نے فرمایا علی ادھر آؤ. سبحان اللہ. حسن بیٹا ادھر آؤ. میرا بچہ حسین ادھر آؤ. میری لختے جگر فاطمہ ادھر آؤ. آمنہ دلال نے رحمت والی چادر انہاں دے سر تے دیتی. یادن اللہم ہاؤلاء اہل بیتی فطہر ہو. اللہ سیاں ہے کو او اہل بیتے جے کو تائیں قرآن فرمائے ہے کہ اے اہل بیت جے کو زبان مصطفیٰ پہ بیان کر دیے. اللہ سیاں اے بھی میری اہل بیت پاک کر. نال بیٹے حضور دی گھر والی جناب ام سلمہ آدھی آقا میں کوئی چادر دے تلے چاہ دیو. حضور نے فرمائے ام سلمہ انت علی خیر تو تے وڈی شان والی آئیں. تے کو قرآن اہل بیت آکھے انہیں کو مصطفیٰ دی زبان نے اہل بیت آکھے. اصحابی قرآن و حدیث کو ہیں دے نوکر. خدا تے مصطفیٰ دونوں دے منن والے. ازواج مطہرات نبی دے گھر والے کو اہل بیت قرآن آکھے انہیں تی بھی سارا ایمان ہے. تے سیدہ زہرا حضرت حسن امام حسین اور جناب علی المرتضیٰ کو اہل بیت حضور نے فرمائے انہاں تے بھی ایمان ہے. قرآن والی اہل بیت بھی سچی تے نبی دی زبان والی اہل بیت بھی سچی. فضائل بے شمار. لیکن آج میں نمایاں طور تے عرض کرنا چاہنا انہیں دی سیرت و کردار کو. آج بھی رابو ذرا ایک انسان کو کوئی عہدہ مل ونجے ان دے اندر ہے کہ ایسی کیفیت پیدا تھی ویندی ہے کہ کہیں دی اونچی نیچ گال سن کے برداشت نہیں کرے دا. میں پڑھے امام حسن مشتبہ تشریف فرمان ایک آرابی نے آ کے حضرت دے نال بد کلامی کی دی ہے. نعوذ باللہ. وہ بد کلامی کھڑا کریں دے. امام حسن مجتبہ نے فرمائیں دے کو پوچھو بکھا ہے بکھ لگی ودیس کھانا کھواما. اور مزید بد کلامی اندر ودا گئے. حضرت نے اپنے غلام کو فرمائے کہ وان اندرو کمرے وچوں دراہم دی بھری ہوئی تھیلی چاہ کے این عربی کو دے دے. اللہ دا قرآن دے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ والے دی علامت و نشانی او گال دا جواب گال نال نہیں دے دے محبت و پیار دے نال دے دن. جل امام عالی مقام نے چاندی دے سکے دیتن ان دے اکھیں چوں آنسو دے نیر جاری ہو گئن. رو کے آکھن لگے حسن میں دیکھنا چاہنا ہم واقعی تو ابن رسول ہیں جی میں تیرا نسب حضور نال مل دے جی میں تیری وصف بھی حضور دے نال مل دیے. شہزادے حسنین کریمین عبادت گزار دونوں صاحبزادے تلاوت کرنے والے تو ہیں صاحبزادے تحمل و بردباری دی اعلیٰ مثال. ایمان نہ لسو جلے بچے دی نوکری بھی لگ ونجے
تے 4 ٹکے بھی آما پہ ونجن اے ابا جی کو ابا جی آدھے یا وڈیرا آدھے؟ ہن کو وڈیرا آدھے، اما جان کو امی نہیں آدھا، وڈیری آدھے۔ لیکن لوگوں اللہ دا قرآن میرے ہاتھ وچے نبی دے شہزادے اپنے والدین نال پیار کر کے نوجوان کو عجیب درس دیتے کہ جے جرے مقام دے مالک بن ونجو ماں مائے، آئے آئے آئے، جے جرے رتبے دے مالک بن ونجو باپ باپ ہے، نہ اما دی دعا دا کوئی مقابلہ کر سکتے، نہ باپ دی مہربانی دا کوئی مقابلہ کر سکتے۔ حضرت جناب سیدنا حسن مجتبی حضرت علی دی شہادت دے بعد مسند خلافتین غور نال سنسو، حضرت علی شہید ہو گئے، انہاں دے قائم مقام مسند خلافت حضرت جناب حسن مجتبی ہیں۔ جناب حسن دی گھر والی ہے، قبیلہ خثامیہ دے نال تعلق ہے، جری گل میں کر رہی ہاں امت دے بڑے محدث امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے سنن کبریٰ بہقی دے اندر نقل کی تھی، جلے حضرت جناب سیدنا حسن خلیفہ بنیں، انہیں دی گھر والی نے آ کیا کہ مبارک ہوا ہے اللہ نے تو آپ کو خلافت عطا فرمائیے، سن دے بیٹے وے، مبارک ہوا ہے اللہ نے تو آپ کو خلافت عطا فرمائیے۔ حضرت علی یہ سن کے فرمانے جا میں تے کو 3 طلاقاں دیتے ہیں، مر سمجھا ہے، وہاں کہ جی مبارک ہوا ہے اللہ نے تو آپ کو خلافت دیتی ہے، خلیفے بڑھ گئے۔ حضرت حسن مجتبی فرمانے جا میں تے کو 3 طلاقاں دیتے ہیں، میرے پیارے بس لفظ 3 طلاقاں سنن آئی، رومن پہ گئے، گھبرا گئے، گریائے نالائے سوزے آہے بکاہے، رو کیا دے حضور میرے کلو کیا غلطی ہوئی، میں تے تو آپ کو مبارک دیتی ہے۔ حضرت حسن مجتبی دا جواب سنو، فرمانے کیا تیرے دل دندر میری خلافت دی خوشی ہے، میرے ابے دی شہادت دا غم کوئی نہیں، میں کو بیوی دی لوڑ کوئی نہیں، جائے بیوی دے دل دندر میرے ابے دا احترام تے ادب موجود نہ ہوئے۔ حیا کی دا کر، جلے تیری بیٹی تیری بیوی تیرے سامنے ابے نال بد کلامی کھڑی کریں دی ہوں دیئے، گھر والی کو کھیل کے نہ نٹھا کر، اللہ ناراض تھی ویسیا۔ جلے تیری گھر والی تیری امی دے نال جھنک کے لیں دی پئی ہوئے، انگلے اپنی بیوی دے نال مٹھے بول نہ بولے کر، مطا اما دیا نکل ونجے اللہ رس ونجے ناراض تھی ونجے۔ حضور اکرم نے فرمایا رب دی رضا والدین دی رضا وچ ہے، اللہ دی ناراضگی والدین دی ناراضگی وچ ہے۔ او میری نوجوان برادری، نوجوان عزیز، سنو امام علی مقام دے کردار کو، مقام کو، سیرت کو۔ حضرت جناب حسن مجتبی نے بے ادبی نہیں، بے ادبی دا شائبات شبو آئے، این شبو دی بنا تے بیوی کو 3 طلاقاں دے دیتن، فرمینے میرے گھر راسیں ابے دا احترام کرنا پوسی، جے ابے دی محبت نہیں میں اپنے گھر دندر وساون تے کو مناسب نہیں سمجھدا۔ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، جلے سال میں 10 محرم اور 9 محرم دی تیاری واسطے مواد جمع کر رہی ہم، خدا دی قسم ایسا چیزاں دیکھن کو ملن کہ عقل حیران ہو گئی ہے کہ میں کیا سمجھتا ہم اللہ نے کو کیا بنائے۔ یہ بڑے عمل والے لوگ ہیں اور بڑے علم والے لوگ ہیں،
یہ بڑے عمل والے لوگ ہیں اور بڑے علم تے گال سنو پھر میں اگے چلتا سبحان اللہ یہ گال یاد رکھا ہے علم تے میرے دماغ کا جاندی پی ہے کہ نصیحت حضرت جناب علی نے اپنے پترے کو نصیحت کی تھی تو بھی کرے نہیں تے علی دی نصیحت ہی سن رضی اللہ عنہ لیکن بے ذوق تھی کہ نہ سننی محبت نہ رکھو سبحان اللہ اور شوق نال ایک باری بیداری دا ثبوت دیکھو اللہ 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 ماشاءاللہ ہن غور نال سنو سبحان اللہ حضرت جناب سیدنا علی المرتضی اپنے بیٹے کو نصیحت پہ کرے نا علماء نے لکھے جناب حیدر قرار نے فرمائے او میرے بیٹے میری نصیحت یاد رکھا ہے تمہارا جسم دنیا وچ ہوئے تمہارے روح دا تعلق اللہ نال ہوئے یعنی دنیا اندر رہن دے باوجود دنیا دی محبت اندر گم نہیں ہونا سلسلہ نقشبندیہ دے مشائخ یہ مقام کو بیان کرن خلوت در انجمن بیٹھا لوگے وچ ہوئے لیکن لوگیں کلو بیگانہ ہوئے جسم تیرا مخلوق وچ دل تیرا خالق دی محبت اندر فرمانے میرے بیٹے میری پہلی نصیحت تمہارا جسم دنیا وچ ہوئے تمہارا دل اللہ نال ہوئے اور دوسری میری نصیحت میرے بچے میرے شہزادے جھوٹ نہ بلا ہے کوڑ نہ مرا ہے کیسے نصائح میرے بیٹے جھوٹ نہ بلا ہے واقعہ یاد آنا پہ عرض کرنا فائدے کو خالی نہ ہو سی ہندوستان کے اندر ایک شہر کاندھلا حضرت مولانا محمد زکریا جنہیں دا فضائل اعمال چھپیا ہوئے کاندھلے دن مولانا محمد زکریا کاندھلوی کاندھلا ایک شہر ہے یہ کاندھلے شہر کے اندر زمین دے قطعے اور ٹکڑے تے مسلمانے دا تے ہند میں دا جھیڑا تھی گئے مسلمانے کے سادہ ہے ہند میں آکھے نہیں سادہ ہے جج انگریز اللہ بچاوے لوگ ادن دیوانی کر لیں دیئے کیس چلتا رہے گے مسلمان نے اعلان کی تے اگر ایک ٹکڑا زمین دا ساکو مل گیا اسا مسجد بنوے سو ہند میں اعلان کر دیتے جے ساکو مل گیا اسا مندر بنے سو واقعہ بڑا دلچسپ ہے ہن پہلے تا جھیڑا ہا دو افراد دا ہن جھیڑا بن گیا دو مذہبیں دا مسلمان دن مسجد بنوے سو ہندو دن مندر بنوے سو جج بیچارہ بڑے پریشان آخر کچھ عرصے دے بعد دو چار سیانے ہندو یہ جج کو لوگیں انہوں کہ جج صاحب انہیں مسلمانے دا ایک مولوی ہی کاندھلے وچ رہاں دے انہوں نے مفتی الہی بخش ان کو سڈو چاہ اگر وہ آکھے ٹکڑا مسلمانے دا ہے انہیں کو دے دیو اگر وہ آکھے ٹکڑا ہند میں دا تو سا کو دے دیو اور سننے بیٹھے ہو اور جیدہ آکھے ان کو دیو مسلمانے کو لے پوچھے جج نے انہیں دا بغلہ بجائیں واہ واہ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب کی میں مسلمان دے خلاف گل کر سکدن مفتی الہی بخش صاحب آگن جج نے پوچھے کہ مفتی صاحب یہ ٹکڑا کیندا ہے زمین دا حضرت نے فرمایا میں بڑی عمر دا آدمی ہاں
یہ جڑے نوجوان اج کیس کیتی کھڑن مدعی مدعا علیہن مہینے دے جمع تو پہلے ہی زمین دی حیثیت و کیفیت کو جاندا اگے فرماؤ مفتی صاحب فرمائے ایک ٹکڑا ہند میں دا ہے ایک ٹکڑا ہند میں دا ہے جج نے کیا کرو اپنا مندر بناونا چاہیں بنا سکدن وہ کہ جب ہے ہونے دا انہیں دی مرضی مندر بناویں گھر بناویں بڑی خوشی نال بنا سکدن ہن جج نے فیصلہ لکھے تے فیصلے اندر ایک لفظ لکھے بڑے غور نال سنو وہ لکھے کہ مفتی الہی بخش صاحب دا میں بیان کی دے انہیں دے بیان کی روشنی دے اندر ایک ٹکڑا ہند میں دا ہے یہ زمین ہند میں دی ملکیت ہے لیکن یہ پورے کیس کے اندر میں نتیجے تے پہنچا کہ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گئے مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گئے او جرا اسلام دا صدق والا سبق ہا سچائی والا سبق ہا راست گوئی والا سبق ہا انہیں نالا اسلام جیت گئے گو مسلمان ہار گئے حضرات مورخین لکھ دیں جج نے فیصلہ سنوائے زمین ہند میں دی لیکن اسلام جیت گئے گو مسلمان ہار گئے سارے ہندو سن کے آدن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جج صاحب جائے محمد دے امتی اتنا سچا ہے رب جانے نبی کتنا سچا ہو سی حضرت جناب سیدنا علی اپنے بالے کو سبق میرے نے بیٹا سچائی نہ چھڑا ہے اس واسطے لوگوں اور میں دعوت دینا حیدر اقرار دی تعلیمات پہ عمل فرماؤ حسن مشتبہ دی تعلیمات پہ عمل فرماؤ جناب امام علی مقام حسین ابن علی دے کردار کو سبق گھنو عمل کرو زندگی اپناؤ عرض کرنے میں علمی لوگن حضرت جناب معاویہ رضی اللہ عنہ دی خدمت وچوں ایک بندہ مدینہ شریف آندہ پیا گال میں مختصر پہ کرنا لیکن انشاءاللہ سمجھ آسی بندہ مدینہ شریف آندہ پیا حضرت معاویہ نے صدے فرمینے ویندہ پئی مدینہ لیکن امام حسین دی زیارت بغیر نہ آمی مل کے آمی وہ کہ حضرت میں تے انہیں کچھ جاندہ ہی نہیں میں تے جاندہ ہی نہیں کوئی علامت رسو کوئی نشانی رسو کوئی پتہ آتا ہن پتہ سنو سبحان اللہ حضرت معاویہ نے فرمایا جلے تو مسجد نبی اندر ویسے نا اندر بڑے بڑے علماء پڑھے دے بیٹھے ہو سن کہیں دا حلقہ درس اتھا ہو سی کہیں دا حلقہ درس اتھا ہو سی جائیں شخصیت دے حلقہ درس وچ لوگ ایویں بیٹھے ہو میں جو انہیں دے سر دوتے اطمینان و سکون دی وجہ کو لو پکھی آ بہتے پریشان نہ تھی وے سنیار گھنا ہے کہ ابن رسول دا حلقہ ہے جناب حسین دا حلقہ ہے آمن والا آئے مدینہ شریف کیا دے دے بڑے بڑے حلقے موجود بڑے بڑے لوگ موجود ہیں پڑھامن والے لیکن کونے دنر عظیم حلقہ ہے لوگ بڑی یکسوئی دے نال اطمینان دے نال پڑھ دے بیٹھن آدھے میں نال بن کے پوچھے استاد کونے آنکھن والے آنکھیں مصطفیٰ دا بیٹا ہے حیدر قرار دا لخت جگر امام حسین بیٹھے پڑھے نن امت کو ایک عجیب حدیث نبی دے صاحبزادے کو ملیے غور کرو میری طرف
کی میں بھائی نویاں گالی تورے سامنے آنیا پہن کے کوئی نہ آئے میں دی قدر تو ہارے کو نہیں گھننا چاہتا میں اپنی محنت دی قدر اپنے اللہ کو گھننا چاہنا میرے واسطے دعا کرو اللہ ای محنت دے بدلے خاتمہ الایمان فرما دے وے اور قیامت دنی اللہ حضور اکرم دے ہتھوں جامع کوثر نصیب کر بس امت کو بڑی حدیث حضرت حسن دی وجہ کو ملی ایک دعائے جن کو کھیندے دعائے قنوت ایک او قنوت جنہی روز پڑھتے ہیں ایک قنوت نازلہ کوئی اوکھا کم آونیے ول او پڑھی دیے علماء لکھتے ہیں دعا حضرت حسن مجتبہ کو ملی آمنہ دلال نے دے بیٹے نے دعا سکھائی اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت آخر تک اے عظیم دعا عظیم حدیث آمنہ دلال دی حضور دے بیٹے جناب حسن مجتبہ دے طفیل نصیب ہوئی میرے دیکھو بھائی شاہ ٹائم تو بڑا جلدی جلدی بھجدہ میں دے میں تو ساتھ جو بہت سارے بننے نا پیر صاحبان میں جو بیٹھا ہوں وہاں گھر تے بندہ آونی حضرت جی فلان بندے نال میرا کام میں تے توارے ٹور ونجان نال میرا کام تھی پوسی میں کو چٹا جواب دے رہا ساں دعا مگواں میں حاضر اتھائی میں کہ چاہ پی میں پلا سکنا لیکن سماجی کمے دے اندر ونجان میرے مزاج دے خلاف ہے لیکن لوگوں جلے میں حضور دے پترے دے حالات پہن انہیں دی جی میں رات مسلح تے ہائی یعنی مسلح دی زینت ہن ان میں لوگیں دے سماجی کام کار دے اندر بھی بڑھ چڑھ کے حصہ گندے ہن علماء نے لکھے ایک آدمی ہے جناب حسن مجتبہ کلو آدھے آئے ابن رسول میرا کام میں فلاں آدمی در جے جناب نال چلے میرا کام تھی پوسی کتا شہزادہ جنت دا کتا ایک امتی دے کلو کام آپ نال طور پن چل دیاں گھین ونجن والے بندیا کے حضور میں تورے بھیرا حسین سائیں کلو بھی گیا ہم لیکن انہیں عذر بنائے کہ میں اعتقاف چاہ نمی وائن سکدا لیکن جناب میرے نال چل پن ہون سنو ذرا ذوق حسن فرمین ہر کہیں دا اپنا ذوق ہو دے میرا خیال ہے ایک مہینہ نفلی اعتقاف کو لو کہیں مسلمان دے کم آمن دا ثواب زیادہ ہے لوگوں سنو ول سنو جی میں فضیلتہ بڑھیا ہیں میں شہزادیں دے کردار بھی بڑے ہیں سیرت بھی بڑی اخلاق بھی بڑے ہیں وڈیاں دی اتباع ایک بڑا عجیب جذبہ ہوں دے سجاد بیٹھائی فرنٹ سیٹ تے کہیں کہ اکھی نوٹے دے کاوڑ بڑی لگ دی ہے میں کو میرے دیکھو سونے حضرت ابو بکر صدیق دے بہت سارے فضائل ہیں میری زبان قاصرے میں جوان دے عظم تائیں تھوڑے وقت بیان کر رہا جنہیں شانہ 23 سال حضور بیان کر رہے میں گناہگار کی میں ایک لحظہ بیان کر سکتا لیکن میں قریب کو لو ڈٹھے جرے ویلے میں نتیجے تے پہنچا کہ جناب صدیق دی سب تو وڈی خصوصیت ہے کہ ان اپنی منشا نبوت دی منشا تو قربان کر دو ان اپنی رائے نبوت دی رائے تو قربان کر دیتی ہے
میں پوری ذمہ داری نال بیٹھا دا 23 سالہ دور نبوت تو کوئی ایک مقام ایسا نہ مل سی کہ حضور نے گال کیتی ہوئے تے صدیق نے مہلت منگی ہوئے اڈو گال نکل دی پئی اڈو سر تسلیم خم تھی دا پیو پتر بھی اختلاف رائے کر کھڑدن صدیق کدی رائے دا اختلاف نہیں کیتا حضور ہے کہ نہیں ہے حضرت کے رات ہیں وہ کے رات ہے حضور نے فرمایا ٹرنے میں حاضر ہاں سبحان اللہ اپنی رائے کہیں دی رائے تے قربان کر دینا یہ بڑا کمال ہوئے میں جناب حسین دی عظمت کو ڈٹھے انہیں دا ایک مقام ہے کہ انہیں اپنی رائے اپنے بھرا دی رائے تے قربان کر دے سبحان اللہ کوئی صاحب علم ایندہ انکار نہیں کر سکتا کہ جناب حسن نے حضرت معاویہ نال صلح کی دی ہے سبحان اللہ کوئی صاحب علم نہیں انکار کر سکتا ہن اویں کوئی جا کے نہیں کوئی نہیں تو میں منوا تو نہیں سکتا لیکن نہیں تو ہے کوئی صلح دا انکار کرے میں اندے نال جھیڑا نہیں کر سکتا صلح تو ہے حضرت حسن نے صلح کی دی ہے نال بیٹھن پیارے حسین حیران تیسو وزید الرحمن حضرت حسن نے صلح فرمائیے نال بیٹھن جناب حسین نہ الف آکھے نہ با سبحان اللہ نہ جیم نہ دال جناب حسن صلح دے آخری لفظ بولیں امام حسین نے صلح دا پہلا لفظ بولے وڈے دی اتباع گال کو میں موجود ہو گھننا ماں میں حضرت حسین کو جتنا سمجھ سکیا سبحان اللہ میں جناب حسین کو جتنا سمجھ سکیا اندہ خلاصہ ہے کہ حضرت حسین میں ترائے جذبے کٹ کٹ کے بھرے ہوئے ہیں سبحان اللہ پہلا جذبہ تعلیم دین دین پڑھو سبحان اللہ دوسرا جذبہ ترویج دین کہ اللہ دے دین کو دنیا کے اندر پھیلاؤ اور تیسرا درجہ تنفیذ دین کہ اللہ دی زمین تے اللہ دے دین کو نافذ کرو سبحان اللہ یہی ہو تیجا جذبہ ہے جرا امام عالی مقام کو مدینہ چھڑویندہ پہ مکہ چھڑویندہ پہ تے کوفے کربلا دے اندر پہنچیندہ پہ سبحان اللہ میں بڑے عجیب موڑ دے گھنا ہے تو اکوں کہ ہن میرا تعاون کرنے توجہ دے نال سبحان اللہ یہ جرا تیجا جذبہ ہے تنفیذ دین اے او جذبہ ہے جے مدینہ چھڑوائے اے او جذبہ ہے جے مکہ چھڑوائے اے او جذبہ ہے جے میدان کربلا تک پہنچے نہ پہ یہ کو میں پہلی دا نا دے وہاں یا بجھارت دا ایک ہجرت حضور کی تھی ہے سبحان اللہ ایک ہجرت جناب حسین کی تھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حاجی قاسم بڑے آئینے نہ کریں آپ ان کا سوچے دے بیٹھو تو پیر اور گسارے نا کی میں آدھا بھئی آپ نے دے نا آدھے رہنے ٹھیک ہے نا سبحان اللہ اچھا جی کیا پیادا حضور اکرم نے ہجرت فرمائیے مکے تو مدینے توجہ فرمائے سو سبحان اللہ اور حضرت حسین نے ہجرت فرمائیے مدینے تو مکے نانا ہجرت کریں دا پہ مکہ چھڑیں دا پہ سبحان اللہ نواسہ ہجرت کریں دا پہ مدینہ چھڑیں دا پہ اللہ اگر کدے ہی میرنے والے سجا کہ میں اتھائیں این نکتے کو واہ کرے ساں کہ راز کیا ہا سبحان اللہ راز کیا ہا کہ اون دی ہجرت مکے تو مدینے پتر دی ہجرت بڑی عجیب راز ہے
سبحان اللہ اشارہ کر دے ماں سبحان اللہ مسلمان واسطے دو عظیم جہین، ایک مکہ بیا مدینہ، نانے دوہترے امت کو سمجھائے دین واسطے مکہ چھوڑنا پوے چھوڑ دیو، مدینہ چھوڑنا پوے چھوڑ دیو، دین نہ چھوڑ۔ امام علی مقام تنفیذ دین دے جذبے نال سرشار ہو کر سبحان اللہ آپ پہنچن میدان کربلا دے اندر، جناب قاسم شہید، حضرت جناب سیدنا علی اکبر علی اصغر شہید، میری چھٹی ہے اس میں کو ولا ولا ایویں کیا کھاں چونڈیاں پہن دیئے کہ محمد عمر میں ٹورنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ امام علی مقام پہنچن کربلا، بہت سارے اپنے آپ کو سیانے سمجھن والے ایک بڑا بول بولینن کہ نبی دے صحابہ حسین نال کیوں نہ گہن کربلا۔ سبحان اللہ یہ تساں بھی سنی ودے ہو سو کہ نبی دے صحابہ امام علی مقام نال کیوں نہ گہن کربلا۔ میری گزارش ہے کہ آپ میرے کو بھی حق دے دے گے کہ حضرت علی دا پتر جناب حسین دا بھیرا محمد ابن حنفیہ کیوں نہ گیا کربلا۔ محمد ابن حنفیہ علی سیدہ بیٹا، حضرت جناب سیدنا حسین دا بھائی، یہ کو آخری وقت پڑھو حضرت علی دے وصایا وصیتیں، حضرت حسین تے حسن کو فرمائنے محمد بن حنفیہ تو رب ہرائے خیال کرائی گا۔ سبحان اللہ یہ محمد بن حنفیہ کیوں نہ گیا کربلا۔ کیا میں یہ بھی پوچھ سکتا کہ او محمد وعون جہے میدان کربلا شہید پہ تھی نن، انہیں دا ابا عبداللہ بن جعفر کیوں نہ گیا کربلا۔ اللہ کیا میں کوئی حق دے سو کہ ہاشمی دی پگ دا وارث دے مالک عبداللہ بن عباس مکے بیٹھا رہ گئے کیوں نہیں گیا کربلا۔ اللہ اکبر کیا سمجھئیے؟ حقیقت ہے کہ امام لڑائی واسطے گئے نہ، جیرا لڑائی واسطے ویندے وہ بالیں کو نال نہیں گھن ویندا، جیرا لڑائی واسطے ویندے وہ سوانیاں نال نہیں گھن ویندا، جیرا لڑائی واسطے ویندے وہ اپنے تھن پیندے نال نہیں گھن ویندا۔ میرا ایمان ہے جو امام علی مقام جہاد و لڑائی دا اعلان کر کے ونجن ہا سارا مدینہ خالی تھی ونجن ہا محمد دے غلام نبی دے پتر دے نار کھڑے ونا کربلا جن۔ آپ این میدان کربلا دے اندر حضرت قاسم شہید، علی اکبر شہید، جناب علی اصغر شہید، محمد عون دے لاشے تڑپ رہی ہیں۔ چل دیاں نماز دا ٹائم، امام علی مقام دا سر سجدے دے اندر، حد درجہ لعین بدبخت قاتل خنجر گھن کے بیٹھے امام حسین دی گردن دے اتے، کیویں بیان کر رہا، کیویں عرض کر رہا، او مقدس گردن جتا زہرا بوسے دے دہن، وہ عظمت والی گردن جتا علی پیار کرے دہن، جتا امام الانبیاء محبت برے حق پھرے دہن، آج بدبخت خنجر چلے دا بیٹھے تے دھار گرے دا پہ کیویں کٹے دیے بچے دی گردن کو، آنکھاں چاہ قاتل دی نظر دھار دہائی، سید دی نظر رحمت پروردگار دہائی، عجیب نقشہ چھکے چھکن والے، ادھے قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں، قاتل لعین
معین مست تھا خنجر کی دھار میں، اور پیارے حسین محو تھے دیدار یار میں، اور پیارے حسین محو تھے دیدار یار میں۔ سکو سبق لے کے گن جیندے ہو وہ تا بھی نماز نہ چھڑا ہے، دنیا تو ونجن لگو تا بھی نماز نہ چھڑا ہے، جیندے ہو وہ تا بھی متھا اللہ دے دروازے تے، دنیا تو ونجن پو تا بھی پیشانی اللہ دے دروازے تے۔ 10 محرم الحرام کو امام عالی مقام نے بما اپنے رفقا دے جام شہادت نوش کی تے، لیکن نہ نماز چھوڑی، نہ قرآن چھوڑی، نہ شریعت چھوڑی۔ اللہ رب العزت کرو میں دعا گو ہاں اللہ سن سارے کو کردار حسینی اپنا من دی توفیق عطا فرماوے، اللہ سیرت امام تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ خدا کرے سارے گھر وچ مصطفیٰ دی محبت ہوئے، صحابہ دی محبت ہوئے، اہل بیت رسول دی محبت ہوئے۔ اپنی نوجوان نسل کو زیادہ تو زیادہ علماء حق دے قریب کرو، ورنہ فتنے دا زمانہ ہے، فتنے